اور میری بیوی ہنسی خوشی رہ رہے تھے جب ایک دن اس نے مجھے خوشخبری سنائی. کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازیں گے. آپ مجھے اسی خوشی میں ایران لے جائیں. میں اپنی بیوی زہرا کی بات سن کر بہت خوش ہوا تھا. ایک باپ بننے کی خوشی وہی مرد سمجھ سکتا ہے جس کی بیوی اسے یہ خوشخبری سنائے، اور وہ بھی اتنے محبت بھرے انداز میں. میری زندگی کی یہ سب سے بڑی خوشی تھی. میں اپنی بیوی کی ویسے بھی ہر بات مانتا تھا، اور آج تو اس نے ایران جانے کی خواہش کی تھی جہاں پر ہمارے بہت سارے مقدس مقامات تھے. ہم ان مقدس مقامات کی زیارت بھی کرنا چاہتے تھے. ساتھ ہی میں وہاں نوکری کے لیے بھی جانا چاہتا تھا. ان دنوں ایران کے حالات بھی اچھے تھے. ہمارے لیے وہاں جانا زیادہ مشکل نہیں تھا، اور وہاں کی کرنسی بھی ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے. ہمیں ایران جانے کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ویزا بھی آسانی سے مل گیا. مگر اس بات سے ہم دونوں ہی بے خبر تھے کہ وہاں جا کر جو کچھ ہمیں دیکھنے اور تجربہ کرنے کو ملے گا وہ نہ صرف بہت ہولناک ہوگا بلکہ ہماری زندگیوں کو ہی بدل کر رکھ دے گا. زندگی بھر ہم دونوں بس پچھتاتے ہی رہ جائیں گے. میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہاں جا کر ہمارا بچہ ہمارے لیے زحمت کا باعث بن جائے گا. اصفہان میں جا کر ہمارے لیے سب سے پہلا اور ضروری کام یہ تھا کہ ہم کسی ایسی لیڈی ڈاکٹر کو ڈھونڈیں جو قابل بھروسہ ہو اور ہمارے لیے پورے 9 مہینے چیک اپ کا بندوبست بھی ہوتا رہے. ہم لوگوں کو 2 ماہ تو گزر چکے تھے. باقی کے 7 مہینے بڑے حسین انتظار میں گزرنے والے تھے. خدا خدا کر کے وہ دن آ ہی گیا جس دن میرے بیٹے نے اس دنیا میں آنا تھا. ہمارے بچے کا وزن کچھ زیادہ تھا کیونکہ میری بیوی کا وزن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا. تقریباً 10 سے 15 کلو وزن میں اضافہ ہوا تھا، جبکہ ایسا عموماً پہلے نہیں ہوتا تھا. میرے باقی بچے بھی پیدا ہوئے تھے، مگر اس وقت میری بیوی کا وزن 7-8 کلو ہی بڑھتا تھا. ایک تو وہ ویسے ہی دبلی پتلی اور لاغر سی تھی. اس بار جو وزن تھا وہ کافی زیادہ تھا، ہماری توقعات سے بڑھ کر تھا. ہم دونوں پریشان بھی تھے، مگر زہرا مجھے یہ کہہ کر تسلی دے دیتی کہ آصفہ پریشان نہیں ہوا کریں، یہ بچہ بہت صحت مند پیدا ہوگا، اسی وجہ سے اس کا وزن بھی زیادہ ہے. میں اپنی بیوی کی باتوں پر یقین تو کر لیتا تھا، مگر ذہن کے کسی گوشے میں ایک ڈر اور خوف تھا جو کہ بسا ہوا تھا، جس سے میں مسلسل لڑ رہا تھا. پھر وہی ہوا جو میں نے ذہن میں خوف پال رکھا تھا. ہم لوگ جب ہسپتال پہنچے تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کا بچہ نارمل نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا. نارمل نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا تو کہنے لگی اس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتی. بچہ پیدا ہونے کے بعد دیکھ کر ہی اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اسے کسی قسم کے علاج کی ضرورت ہو گیا تھا. ویسے تو 9 مہینے ہمیں ایسی کوئی بات سننے کو نہیں ملی تھی، لیکن اب آخر میں جا کر اتنی اندھوناک خبر سننے کو ملی کہ میرا ذہن اندیشوں سے بھر گیا تھا. میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا کہ آپ اگر بچے اور میری بیوی میں سے ایک کو بچانے کی کوشش کریں تو میری بیوی کی جان پہلے مقدم ہے. اگر بچہ میری بیوی کے لیے قربان بھی ہو جائے تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر طاہرہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ رہی، بس یہ ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کچھ ساخت کا مسئلہ ہے. ایسے لگتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں ٹیڑھا پن ہے. آپ فکر نہیں کریں، ہم دیکھ لیں گے. لیڈی ڈاکٹر طاہرہ کی بات نے مجھے مطمئن تو کیا تھا، مگر میری بیوی کو اندر گئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے. باہر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. اب مجھے فکر ہونے لگی تھی کیونکہ عموماً کوئی بھی آپریشن ہو 3-4 گھنٹے لگ جائیں تو بھی شوہر کو یا پھر عورت کے ساتھ آنے والے اٹینڈنٹ کو ضرور بتایا جاتا ہے. میں نے تھوڑی دیر کے لیے خود اندر جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہاں پر اور بھی عورتیں داخل تھیں. مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اندر جا کر اتنی ساری عورتوں کے درمیان اپنی بیوی کا پتہ کروں، سو باہر ہی کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نرس گزری. نرس کو میں تھوڑی بہت فارسی میں بول کر یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ مجھے میری بیوی کے بارے میں بتائے. اس نے کہا کہ وہ ابھی جا کر اس مریضہ کے بارے میں پتہ کرے گی. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس نہیں آئی. مجھے غصہ آیا. میں لیبر وارڈ کے باہر جا کر دروازے پر دستک دینے لگا. وہ باہر آئی. مجھے یہاں کھڑا دیکھ چکی تھی. شاید اسے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اپنی بیوی کو مسلسل ڈھونڈ رہا ہوں. کہنے لگی کہ معذرت کیجیے گا، آپ فی الحال اپنی بیوی سے نہیں مل سکتے کیونکہ اس سے پہلے ہمیں حکومت کو بتانا پڑے گا.
क्या हुकूमत को क्यों बताना पड़ेगा? हमारा बच्चा पहले हमें हुकूमत को बताना पड़ेगा। क्या हुकूमत को क्यों बताना पड़ेगा? हमारा बच्चा कोई नाजायज तो नहीं पैदा हो गया मोहतरमा। मैं उसका शौहर हूँ, मेरे पास अपना शनाख्ती कार्ड है। आपकी वो बात बजा है, लेकिन हम अपनी जगह पर मजबूर हैं। हमें जो करना है वो हमें करने दीजिए। हुकूमत को बताना जरूरी है कि आपके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। कैसा बच्चा मोहतरमा? आप मुझे कुछ बताएंगी तो मैं कुछ कर सकूंगा। आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते सिवाय सब्र के। इंतजार कीजिए, वरना हमें आपको इंतजार करवाने के लिए बहुत सारे और भी रास्ते इस्तेमाल करना आते हैं। मैं उस नर्स की बात सुनकर हैरान रह गया। थोड़ी देर पहले वो बहुत मीठे अंदाज में बात कर रही थी, पर अब उसका लहजा मुकम्मल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में किसी भूत का बच्चा पैदा हो गया हो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर परदेश में इंसान वो गुस्सा और तैश नहीं दिखा सकता जो अपने मुल्क में दिखाता है। इसीलिए इन परदेसी मुल्कों में यही होता है। अस्पताल वालों को लगता है कि ये लोग हमें फीस नहीं देंगे, ऑपरेशन करवा कर चले जाएंगे, और जो कि मजबूरी में ये लोग ऑपरेशन कर लेते हैं तो बाद में इन्हें पैसों की वसूली का भी खतरा होता है। मैंने दोबारा नर्स से पूछने की कोशिश की कि अगर आप पैसों की वजह से मेरी बीवी को मुझसे मिलने से रोक रहे हैं तो मुझे बता दें। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कहा कि आप 3 घंटे का इंतजार करें, आपको यहीं पर बताया जाएगा और मुत्तला किया जाएगा। अगर आपने बार बार हमें तंग करने की कोशिश की तो आपको सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल से बाहर ले जाएंगे। ये सूरत हाल बड़ी ही तशवीशनाक थी और दुख देने वाली थी। मैं बहुत फिक्रमंद हुआ था। वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा कि ये मामला मेरे हक में बेहतर हो। अभी मैं यहाँ पर बैठा ही था कि मुझे पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी थी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन हर मुल्क में जैसे ही होते हैं। हुकूमत वाली बात से मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे ये पुलिस हमारे लिए आई हो, क्योंकि गैर मुल्कियों के साथ जो सलूक किया जाता है वो आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मेरे कोई परदेसी भाई ये कहानी सुन रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि गैर मुल्कों में पुलिस कितनी आसानी से हम पाकिस्तानियों को धर लेती है बिना किसी कसूर के। वो तो बस बहाना ढूंढती है कि कोई ना कोई कसूर निकल आए और इन बेचारों मासूमों को धर लिया जाए, क्योंकि हमारे पीछे हमारी हुकूमत नहीं जो कि दूसरे मुल्कों के सामने सर उठाकर बात कर सके। बहरहाल मैं वहाँ पर हक्का बक्का खड़ा था। पुलिस की गाड़ियों से निकलने वाले आदमियों के साथ साथ कुछ औरतें भी थीं, यानी लेडी पुलिस। ये लोग सीधा लेबर वार्ड की तरफ बढ़ने लगे। मुझे अब शक होने लगा था, मगर क्योंकि नर्स ने सख्ती से मना किया था तो मैं चुपचाप वहीं बैठा रहा। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक स्ट्रेचर जिसके ऊपर सफेद रंग की चादर रखी गई थी 2 लेडी पुलिस की मदद से बाहर लाया गया। स्ट्रेचर पर एक औरत रखी थी जिसका वजूद हदोहाल मेरी बीवी से मिलते जुलते थे। मैं चिल्लाने लगा। तभी मेरी बीवी की आवाज भी मैंने पहचान ली। मेरी बीवी को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही थी। मैं चीखने लगा था। पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा और यूं देखा जैसे मैं कोई पागल, मजनून या फिर दीवाना हूँ। क्या बात है लड़के, तुम चीख क्यों रहे हो? एक आदमी ने मुझसे पूछा तो मैंने चिल्लाते हुए उसे बताया कि जिस औरत को तुम थाने लेकर जा रहे हो ये मेरी बीवी है और इसका बच्चा पैदा होने के कसूर में तुम लोग इसे जेल लेकर जा रहे हो, जो कि मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। उसने कुछ देर मुझे गौर से देखा और बोला, तुम भी हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। अगर तुम्हें यहाँ पर अकेले रहना मंजूर नहीं तो हमारे साथ तुम भी जेल चलो, वहाँ जाकर बाकी सारी बातें कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस औरत को यहाँ नहीं छोड़ सकते। मेरी बीवी का कसूर क्या है मुझे ये तो बता दो। तुम लोग इसे बिला वजह पकड़ कर ले जा रहे हो। देखो मियाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी है यहाँ पर हुक्म, बीवी को जो सजा हुई है वो कम हो जाए तो हमारे साथ चलो, सवालों के जवाबात दे देना, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मगर तुम्हारी बीवी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इन लोगों के चेहरों पर इतनी सख्ती थी कि मैं तो देखकर ही डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुझे जिंदा खा जाएंगे। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मैं अल्लाह का जिक्र करने लगा। मैं वो सारे दिन याद कर रहा था जब मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया। अपनी बीवी को ईरान लेकर आने के लिए मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। मैं अपनी माँ का दिल दुखाकर बहुत रो रहा था, पछता रहा था, अल्लाह से दुआएं कर रहा था कि वो मुझे इस मुश्किल से निकाल दे, वरना मैं क्या करूँगा। मेरे पास तो और कोई चारा नहीं था। न ही ईरान में मेरा कोई दोस्त था। मेरी बीवी के दूर पार के रिश्तेदार थे और वो भी हमें ज्यादा खास नहीं जानते थे। मेरी बीवी और मैं दोनों ही रिश्तेदारों से कटे हुए थे। शादी के बाद बस एक दूसरे में ही गुम हो गए थे।
ہمارا ایک بچہ اور بھی تھا جس کی مجھے فکر ہو رہی تھی، اور بھی تھا جس کی مجھے فکر ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا حنان گھر میں تھا، اور گھر میں روتے بچے کو چھوڑ کر ماں باپ کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ مجھے اپنے بچے کی فکر ہو رہی تھی۔ اگرچہ اس کی عمر 4 سال تھی، تھوڑی دیر کے لیے وہ گھر میں اکیلا تو رہ ہی سکتا تھا۔ ہماری ایک پڑوسن بھی تھی جو اس کا خیال رکھ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود باپ کا دل اور ماں کا دل تو بچوں کے لیے بہت بے چین ہوتا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس کی گاڑی رکی۔ ان لوگوں نے اسٹریچر کو بڑی تیزی سے اتارا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر ترس آ رہا تھا۔ ساتھ ہسپتال کی ایک نرس بھی تھی۔ شاید نرس کو اس لیے ساتھ لایا گیا تھا تاکہ وہ میری بیوی کا اس حالت میں خیال رکھ سکے۔ میری بیوی کا رو رو کر برا حال تھا، وہ ہاتھ پاؤں بھی مار رہی تھی، پر نرس نے اسے کہہ دیا تھا کہ آپ کو ابھی خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا نیا آپریشن ہوا ہے، آپ کو جیل کے ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا، وہاں آپ کا بہت اچھے طریقے سے کیا جائے گا، وہاں آپ کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے گا۔ اگر آپ ایسے کریں گی تو آپریشن کے بعد آپ کے زخم تیزی سے نہیں بھر سکیں گے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، خاموش رہیے۔ میری بیوی بھی اپنی حالت کی مجبوری کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی، مگر وہ بھی ایک نوزائیدہ بچے کی ماں تھی۔ رونے لگی، خدا کے لیے ایک بار مجھے میرا بچہ تو دکھا دو، اس کے بعد جو سزا چاہو مجھے دے دینا۔ وہ رو رہی تھی، مگر ان لوگوں کو ایک تو ہماری زبان نہیں سمجھ آتی تھی، اور دوسرا یہ کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ہمارا بچہ کہاں ہے؟ میں نے اس نرس سے پوچھا۔ نرس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں فی الحال آپ کو وہ بچہ نہیں دکھا سکتی، یہاں پر دستخط ہوں گے تو اس کے بعد ہی آپ اپنے بچے سے مل سکیں گے۔ ہسپتال سے آپ کے بچے کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، آپ کا بچہ دوسری وین میں ہے، اس کے ساتھ ایک اور نرس ہے، اور ہم آپ کے بچے اور آپ کی بیوی دونوں کو ہی جیل کے ہسپتال میں منتقل کر دیں گے۔ آپ کو فکر کر کہ ہمارے یہاں صحت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، آپ کے بچے کی صحت ہو یا پھر آپ کی بیوی کی، دونوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ انسانی صحت پر ہمارے اصول بہت سخت ہیں، لیکن یہاں کے قوانین سب سے زیادہ سخت ہیں۔ آپ کو ہمارے قانون کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ آپ کی بیوی کے ساتھ جو بھی سزا منسلک کی جائے گی آپ کو ہنسی خوشی قبول کرنا ہوگی، مگر یوں ہی میری بیوی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ یہ تو آپ ان پولیس والوں سے پوچھیں جو یہاں پر آپ کی بیوی کو لے کر آئے ہیں، اور اس بچے کی اطلاع سچ بتاؤں تو میں نے نہیں کی، ڈاکٹر طاہرہ نے ہی کی ہے، کیونکہ انہیں خاص احکامات ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے حکومتی اداروں کو خبر کی جائے۔ اب ان لوگوں سے تو بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں جا کر اندر قاضی وغیرہ سے بات کرتا ہوں جنہوں نے میری بیوی کو یہاں لایا ہے۔ شاید ہی میری بیوی کو کوئی میری غیر محرم سمجھ رہے تھے، یا انہیں اس بچے کے حلالی ہونے پر کوئی شک تھا، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کہہ رہے تھے۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، اور نہ ہی یہ مجھے یا میری بیوی کو ہمارے بچے سے ملنے دے رہے تھے۔ ایک بار پھر مجھے لمبے انتظار کے لیے بٹھا دیا گیا۔ 2 منٹ کے بعد ایک پولیس والا باہر آیا اور میری طرف دیکھ کر افسردگی سے بولا، معاف کرنا دوست، تمہاری بیوی کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اب سزائے موت کی سزا یہاں پر اتنی کڑی ہے کہ تم اسے چاہ کر بھی ختم نہیں کروا سکتے۔ یہ سن کر میں بھڑک اٹھا، یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ ایک شخص کی زندگی کے ساتھ کھیلنا، اسے ختم کر دینا آپ کے لیے اتنا آسان ہے؟ کیس تو عدالت میں چلنا چاہیے، سزا بھی عدالت کو سنانی چاہیے۔ آپ میری بیوی کو صرف ایک بچہ پیدا ہونے پر کیسے سزائے موت دے سکتے ہیں؟ دیکھو، یہاں پر سزا عدالت سے نہیں بلکہ ایسے معاملوں میں قاضی صاحب سے دلوائی جاتی ہے۔ قاضی صاحب نے ہی یہ سزا لکھی ہے اور شریعت کے عین مطابق ہے۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں یہاں کے اور 25 سال سے حکومت کا قاضی ہونے کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بلا وجہ کوئی بات وہ منہ سے نہیں نکالتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس سزا پر عمل ہونے سے پہلے تم ان سے مل سکتے ہو، اور ہاں، تمہاری بیوی نے بھی آخری خواہش کے طور پر تم سے ملنے کا اظہار کیا ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے اور تم اس سے اگر چاہو تو ملاقات کرو، لیکن میرے خیال میں یہ تمہارے لیے بالکل ایک وقت کا ضیاع ہوگا، کیونکہ جتنا ہی تم اس کے بارے میں سوچو گے اتنی ہی پوری زندگی کے لیے پریشانی پال لو گے، اور پھر اپنی بیوی کی یاد تمہیں ساری زندگی ستاتی رہے گی۔ اس سے کیا بہتر نہیں ہے کہ تم اس سزا پر چپ چاپ آنکھیں بند کر کے یقین کرو اور یہاں سے چلے جاؤ؟ بلا وجہ اپنا تماشا کیوں بنوا رہے ہو میرے دوست؟ یہ کہہ کر اس پولیس والے نے مجھے تھپکی دی۔
اندر چلا گیا۔ اس کے چہرے پر بھی وحشت تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ اتنے بھی سنگ دل ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہے تو میرا ان سے ملاقات کرنا اور یہ سمجھنا کہ میری بیوی کو سزا ہوئی کیوں ہے بہت ضروری ہے۔ مگر پولیس والے نے مجھے بتایا کہ 3 دن کے بعد میری بیوی کو سزائے موت دی جائے گی، اسے پھانسی دے کر اس دنیا سے رخصت کیا جائے گا، اور قاضی صاحب نماز پڑھنے چلے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ اب وہ سوموار کو ہی ملے، تب تک 2-2.5 دن گزر چکے ہوں گے، اور قاضی صاحب سے ملاقات کرنا کوئی زیادہ ضروری بھی نہیں، کیونکہ وہ اس سزا کے بعد کسی سے بھی مشورہ لینا پسند نہیں کرتے۔ جب اتنی سخت سزا دی ہے تو کچھ سوچ کر ہی دی ہے۔ یہاں سب لوگوں کا یہی کہنا تھا، مگر میرا یقین اور ایمان اللہ پر تھا۔ میں بلا وجہ اپنی بیوی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتا تھا۔ قاضی صاحب سے ایک بار بات کرنا ضروری تھا، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب میں گیا تو قاضی صاحب اپنے گھر جا چکے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے گھر کا رستہ لیا اور گھر پہنچ گئے۔ میں حیران تھا کہ کوئی شخص اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوزائیدہ بچے کی ماں کو سزائے موت سنا دے۔ میں نے سوچا کہ جب تک قاضی صاحب آتے میں اپنی بیوی سے ملاقات ضرور کروں گا۔ میں جب جیل کی ہسپتال میں پہنچا، بیوی پر نظر پڑتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ میں اسے خود سے 2 دن بھی جدا نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی موت کی خبر پر کیسے نہ بے چین ہوتا۔ یہ احساسات صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے زندگی میں کسی پیارے کی جدائی کو برداشت کیا ہو، یا کسی پیارے کی ایسی بیماری کے بارے میں سنا ہو جس کا علاج ممکن نہیں۔ میں اپنی بیوی سے ملا تو کہنے لگی کہ مجھے ابھی تک ان لوگوں نے میرا بیٹا بھی نہیں دکھایا، اور جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر طاہرہ کہنے لگی کہ آپ کو تو پہلے پولیس کے پاس جانا پڑے گا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرے بیٹے کی خوبصورتی کو لے کر مذاق کر رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے مجھے میرے بچے سے ملنے سے روک دیا اور کہا کہ اگر تم نے زیادہ شور کیا تو تمہیں نیند کا انجیکشن لگا دیا جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے بہتر ہے کہ میں کھلی آنکھوں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لوں۔ آپ جا کر پتہ کریں، ان لوگوں سے کہیں کہ ہمیں ہمارے بچے سے ملنے دیا جائے۔ میرے پاس انہوں نے صرف ایک ہی راستہ چھوڑا تھا کہ یا تو میں آپ سے مل سکتی ہوں یا اپنے بیٹے سے۔ میں نے پھر آپ پر ترجیح دی ملنے کو، کیونکہ میں اپنی آخری خواہش کے طور پر آپ ہی سے ملنا چاہتی تھی۔ میرا وجود آپ سے ہے، آپ کا مجھ سے۔ میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ کوئی ماں اپنے بچے سے زیادہ اپنے شوہر کو کیسے چاہ سکتی ہے؟ میرا دل بس پھٹنے کو تھا۔ مجھے اس قاضی کا انتظار تھا۔ اپنی بیوی سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو میں اس پورے شہر کو آگ لگا دوں گا، مگر مجھ میں کرنے کے لیے کوئی ہمت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ میں اللہ کے سامنے دعا کرتا، گڑ گڑاتا اور اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا آتی ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد 36 بھی گزر گئے۔ مفتی صاحب کے آنے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ مجھے ان کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر ان کے پاؤں بھی پڑنا پڑا تو میں ایسا ہی کروں گا، لیکن کسی صورت بھی میں اپنی بیوی کو یہ سزا نہ ہونے دوں گا۔ میری بیوی کی سزا میں محض 24 گھنٹے ہی رہ گئے تھے۔ قاضی صاحب آئے تو میں نے ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ایک دھوکہ ہو رہا ہے، مگر جب میں قاضی صاحب کے کمرے میں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ قاضی صاحب واقعی بڑے ہی باوضع آدمی تھے۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت دیندار ہیں۔ ایسا دیندار آدمی کوئی غلط فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ قاضی صاحب، آپ نے جو سزا میری بیوی کو لے کر لکھی ہے اسے کم کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں؟ قاضی صاحب نے مجھ سے سوال کیا۔ سزا آپ نے دی ہے، آپ بتائیے کہ میری بیوی کا قصور کیا ہے؟ میری بات سمجھ کر وہ بولے، اٹھو تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہاری بیوی کا قصور کیا ہے۔ قاضی صاحب مجھے لے کر جیل کی راہداری سے گزرتے ہوئے ایک پچھلے کمرے میں چلے گئے تھے۔ یہ ایک کال کوٹری تھی جس میں اندھیرا تھا، فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک روشنی کا انتظام ہوا تو مجھے جیل میں بیٹھا ایک آدمی نظر آنے لگا۔ وہ آدمی تھا یا کوئی خوفناک ہیبت زدہ جن۔ اسے دیکھتے ہی میری تو روح نکل گئی تھی۔ اس کے بال تقریباً کندھوں سے نیچے تھے، آنکھوں میں لال ڈوریاں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دنوں سے یہ بھوکا ہے۔ ایسے بھوکے کتے کی طرح ہمیں دیکھ رہا تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی وحشت زدہ ہو گیا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟
یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے تمہاری بیوی کو سزائے موت ہوئی ہے، مگر اس شخص کا میری بیوی سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ قاضی نے ہنس کر کہا تھا۔ میری بیوی سے کیا تعلق ہے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ قاضی نے ہنس کر کہا تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے کئی لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ یہ یہاں کا سب سے مشہور جادوگر ہے، اور جانتے ہو کہ اس کی وجہ سے اس پورے شہر میں کتنی تباہی پھیلی ہے۔ تم اس کے جادو کو معمولی نہ سمجھو، یہ منہ سے آگ نکالنے کا کرتب بھی جانتا ہے۔ اسے پکڑنے میں ہمیں تقریباً 15 سال لگ گئے۔ ویسے تو اسلامی شرعی ریاست میں یہ سب کرنا بہت سختی سے منع ہے، مگر اس شخص کو پکڑنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھناؤنے عمل کی ایک مکمل سزا متعارف کروائی جائے گی، اور وہ سزا موت سے کم نہیں ہوگی۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، یہ شخص ایک بہت بڑا جادوگر ہے، مگر اس میں میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ دیکھو لڑکے، میری بات غور سے سنو۔ ہم لوگ یہاں اپنے بال دھوپ میں سفید کر کے نہیں آئے، بہت عقل اور فہم کے ساتھ یہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ جادوگر جسے تم دیکھ، وہ تو پہلے پاک عورتیں تھیں، پھر اس بدبخت نے انہیں اپنے جال میں پھنسایا، اور پھر ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیا۔ جب یہ عورتیں اس جیسی بن گئیں تو پھر اس نے انہیں بھی اسی کام پر لگا دیا۔ مگر جب ہم نے سامری کو گرفتار کیا تو چاروں عورتیں بھاگ گئی تھیں۔ لاکھ ڈھونڈنے کے باوجود وہ ہمیں نہیں ملی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے حکومت کے ساتھ مل کر کے ان 5 کو ایک ساتھ سزا دی جائے گی۔ 3 مل چکی ہیں، 4تھی رہتی تھی۔ تم جتنے بھی جھوٹ بولو مگر وہ تمہاری ہی بیوی ہے، کیونکہ اس کی جتنی بھی بیویوں نے بچے پیدا کیے ہیں ان کی 6 ٹانگیں تھیں، بالکل ویسے جیسے تمہارے بچے کی ہیں۔ اب تم بھلے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لو، اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ اور اب جب کہ یہ 5 مجرم اکٹھے ہو گئے ہیں تو انہیں سزا ضرور دی جائے گی۔ میرا مزید وقت ضائع مت کرو۔ میں سب سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ صرف اور صرف اسی جادوگر کی بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سزا اور نشانی تو اللہ نے رکھی ہے۔ ہم نے خفیہ طور پر سب ہسپتالوں کو مطلع کر رکھا ہے کہ جہاں بھی ایسا بچہ پیدا ہو ہمیں اطلاع کی جائے۔ اور اب جب کہ تمہاری بیوی یعنی کہ سامری کی بیوی کا پتہ چل چکا ہے تو ہم اس سزا پر عمل کر کے رہیں گے۔ اس وقت پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میرا ملک کتنا پیارا ہے۔ میرے ملک کا وہ شناختی کارڈ جسے میں کچھ نہیں سمجھتا تھا مجھے بچانے کے کام آیا۔ سفارت خانے کے ذریعے یہ ثابت کرنے میں ہم دونوں ہی کامیاب ہو گئے تھے کہ ہمارا تعلق ایران کے شہر سے نہیں ہے۔ رنگت اور قد کی وجہ سے ہم ایرانی ضرور لگتے تھے، فارسی بولنے میں بھی ہم کافی مہارت حاصل کر چکے تھے، لیکن ہم تھے پاکستانی ہی۔ میری بیوی کے سارے خاندان کی تصدیق کی گئی، اس کے سارے ریکارڈ، ڈگری وغیرہ سے لے کر ہر ایک چیز کی چھان بین کے بعد میں اور میری بیوی اپنا بچہ لے کر اس سرزمین سے نکلے، اور وہاں جانا ہمارے لیے دوبارہ ایک برا خواب بن گیا جسے ہم کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ ہمارا وہ بچہ جو ایب نارمل پیدا ہوا، اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ 4 مہینوں بعد وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس آزمائش